الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج 9 محرم الحرام ہے اور میں اس ویڈیو میں حاضر ہوا ہوں اور سیدنا امام حسین کا وہ خطبہ آپ کے سامنے بیان کروں گا جو یزیدی لشکر کے سامنے امام حسین نے حجت پوری کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ میدان کربلا میں حجت پوری کرنے کے لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر کا رخ کیا اور اس قدر بلند آواز سے پکارا جسے تمام لوگوں نے سنا۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، میری بات سنو اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو، حتیٰ کہ میں تمہیں اس چیز کے متعلق نصیحت نہ کر لوں جو مجھ پر لازم ہو چکا ہے اور اپنے آنے کا عذر بیان نہ کر لوں۔ پس اگر تم میرے عذر قبول کر لو، میری بات کی تصدیق کرو اور میرے بارے میں انصاف سے کام لو تو تم اس معاملے میں بامراد ہو جاؤ گے اور تم سے میرے متعلق کوئی مواخذہ یعنی سوال نہ ہوگا۔ ہاں، اگر تم میرا عذر قبول نہیں کرتے تو سنو، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ فرمایا، بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر فرمایا، تم میری نسبت کے بارے میں غور کر لو، میں کون ہوں؟ کیا تمہارے لیے میرا قتل جائز اور درست ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا نہیں ہیں؟ کیا حضرت سیدنا جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم تک میرے اور میرے بھائی سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہ پہنچا تھا کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ تم میری بات کی تصدیق کرو کہ یہی حق ہے، کیوں کہ جب سے مجھے علم ہوا ہے کہ اللہ عز و جل کو جھوٹ سخت ناپسند ہے، اس وقت سے میں نے کبھی غلط بیانی نہیں کی، اور اگر اس بات میں تم مجھے سچا نہیں سمجھتے تو ان حضرت جابر بن عبداللہ، ابو سعید، سہل بن سعد، زید بن ارقم اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے پوچھ لو کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میرے متعلق یہ فضائل سن رکھے ہیں یا نہیں۔ کیا میری اس نصیحت میں تمہارے لیے کوئی ایسی بات نہیں جو تمہیں میرا خون بہانے سے روک سکے؟ اب بھی اگر تم میرے بات میں یا میرے نواز رسول ہونے میں کوئی شک ہو تو سن لو، باخدا مشرق و مغرب میں میرے سوا روئے زمین پر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ موجود نہیں۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا تمہیں مجھ سے اپنے کسی مقتول کا بدلہ طلب کرنا ہے، یا میں نے تمہارا مال ضائع کر دیا ہے کہ اس کے بدلہ مال چاہتے ہو، یا پھر اپنے زخمیوں کا قصاص درکار ہے؟ آخر کس چیز کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ وہ بدبخت سارے کے سارے خاموش رہے، خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرمایا، اے شبس بن ربی، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے ہی مجھے خطوط نہ بھیجے تھے اور خطوط بھیج کر مجھے نہ بلوایا تھا؟ وہ صاف مکر گئے اور بولے، ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ باخدا عز و جل کی قسم، تم ہی تو ایسا کیا تھا۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، اگر تم میری بیعت کرنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی محفوظ جگہ پہ چلا جاؤں۔ بد نصیب قیس بن اشعث بولا، اگر آپ ابن زیاد کے حکم پر بیعت کر لیں، سر تسلیم خم کر لیں تو کوئی نہ کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں ہرگز اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ اللہ کے بندو، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو۔ میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام حسین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو درس و بیان میں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں رب تعالیٰ اسے معاف فرما کر اپنی پاک مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاک